حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس آیت کریمہ کی تفسیر حتی توارت بالحجاب سے فرما رہے آپ فرماتے ہیں وہ گھوڑے چیک کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ان کے سم دیکھتے، کبھی پاؤں دیکھتے، کبھی ان کی گردنیں دیکھتے، ہاتھ پھیرتے، پاؤں پر ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتے. اتنی دیر میں سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز رہ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. ہود قریب آیا، اس نے کہا حضرت وہ گیا، سورج تو گیا اور آپ گھوڑے دیکھ رہے ہیں. فرمایا تو کیوں تیزی کرتا ہے؟ یہ بھی اسی کے لیے دیکھتا ہوں. تو بڑی تیزی نماز کرتا ہے، ہٹ پڑے، یہ تو اسی لیے دیکھ رہا ہوں. فرمایا حضرت دیکھ تو رہے ہیں لیکن وہ تو نماز تو ہوتی وقت کے ساتھ ہو گیا. فرمایا جو میں اس کے حکم میں ہوں تو اس نے جانے کی جلدی کیوں کی؟ اس کے حکم میں ہوں، میں جو اس کے حکم میں ہوں وہ کیوں گیا؟ توجہ کرو گے، سنیو کہ نہیں کرو گے؟ سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں جو اس کے حکم میں ہوں تو اس نے جلدی کیوں کی؟ فرمایا پڑھیں گے نماز ردوہا علیہ، سن رہے ہو؟ ردوہا علیہ. فرشتوں تمہیں پتہ نہیں سلیمان کی نماز رہتی ہے، واپس لاؤ سورج کو، واپس لاؤ سورج کو. بے شک ردوہا، پیچھے کرو. اب صرف لفظ نہیں دیکھو، لفظ کے اندر جو دھمک ہے اس کو بھی دیکھو. پیچھے بڑھو، آپ سبحان اللہ کہہ ہی نہیں سکتے، ورنہ خطابت میں یہ اس مرتبے پر میں بول رہا ہوں کہ بندہ چپ ہی نہیں رہ سکتا. آپ ٹھنڈے ہو گئے بالکل. ردوہا علیہ، پلٹاؤ. کہاں کہتے محمد علی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا؟ پیچھے لاؤ. اور یہ ترجمہ دیکھو، سورج کو نہیں فرمایا، فرشتوں کو فرمایا. فرشتوں سورج پیچھے کرو. حضرت عمر بن خطاب یہ آیت بیان فرما رہے تھے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب صحابہ اکرام کے سامنے جمعہ کے موقع پر تقریر فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا ایک سلیمان ہے جن کی اثر رہ گئی تو فرشتوں سے فرمایا او سورج لے جانے والے فرشتوں اس کو پیچھے کرو. ردوہا علیہ، جہاں میں ہوں یہاں لے آؤ اسے. اور فرشتے پلٹا کر لے آئے. یہاں رک کے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ایک سلیمان ہے اور ایک ہمارا آقا ہے کہ جس نے جب اثر گئی تو فرشتوں سے نہیں کہا ہمارا شمس محمد رسول اللہ نے سیدھا سورج کو فرمایا پلٹ پیچھے. حضرت عمر بن خطاب نے فرشتوں کو نہیں کہا پلٹاؤ. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں محمد رسول اللہ نے فرشتوں کو نہیں کہا لاؤ. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کو فرشتے جانتے تھے کہ ان کا حکم میں نے ماننا ہے. محمد رسول اللہ کو سورج سیدھا پہچانتا تھا کہ میں نے ان کا حکم ماننا ہے. اس لیے سلیمان پاک فرشتوں کو کہتے ہیں سورج کو لے آؤ. محمد رسول اللہ سیدھا سورج کو کہتے ہیں او سورج پلٹ کے آ پیچھے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ محمد علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ قدرت رسول اللہ کی. میں تو بیان کر رہا ہوں، اگر آپ کہیں گے وہ شاہ صاحب ٹھیک بیان کر رہے ہیں تو یہ بڑی آپ کی مہربانی ہے. نہیں، جب تک آپ بولے نہیں تو مہربانی کس بات کی؟ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. درندوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، جنوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت.
مگر سورج پر حکومت نہیں. فرمایا یہ سب زمین ہے. محمد رسول اللہ وہ ہیں جن کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے. اشارہ کریں چاند شک ہو جائے, ٹکڑے ہو جائے, اشارہ فرمایا سورج ہٹ پیچھے, تاخر ساعتاً, پورا 1 گھنٹے کا وقت سورج پیچھے آ کر کھڑا ہو جائے. فرمایا جب تک ہماری نماز ادا نہ ہو جائے یہاں کھڑا رہے گا. سورج الٹے پاؤں پلٹے, بولو چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھے قدرت رسول اللہ کی. کیوں اندھے نجدی کو بار بار مخاطب کرتے اعلیٰ حضرت؟ اس لیے کہ اندھا نجدی یہ کہتا ہے نا جس کا نام محمد علی ہے, مختار نہیں. مگر مختار نہیں تو ہے کون مختار, وہ بھی تو بتا. یہی سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب. اور ابھی لطف والی بات ہے جی آگے رہتی ہے, ان لہو عندنا لزلفا. آپ کہیں کمالو اتنی آیتیں پڑھنے کے بعد بھی ابھی آگے رہتی ہے بات, پڑھ کر رہتی ہے عندنا لزلفا بحسن مآب. ابھی ترجمہ سنیے آپ کو پتہ چلے گا. کہتے قرآن ہم پڑھتے, میں نے کہا پڑھتے ہو بغیر استاد کے جی, ایسے ہی جیسے کوئی پادری پڑھ لینا. عربی پڑھنا تو پادری بھی پڑھ سکتا ہے جی. بات پادری اور مسلمان میں فرق تو تبھی ہے جب کوئی پیر استاد ہوگا. ایسے تو لان صاحب عربیہ نے بھی پڑھا ہے, بڑی عربی بولتا تھا. عیسائیوں کے جاسوس بھی پڑھتے ہیں قرآن, کہ تم پڑھتے کہ میں قرآن پڑھتا. قرآن پڑھنا ہے تو پہلے چشمہ اپنا ٹھیک کر, زاویہ ٹھیک کر. کوئی پیر استاد لا جو تجھے قرآن پڑھنے کا طریقہ بتائے. تو 30 پارے کا درس دے جاتا ہے, کہیں سے انبیاء کی عظمت نظر نہیں آتی. تیرے تو مقتدی کہیں گے یہ آیتیں جو پڑھ رہے ہیں تو تو نے کبھی پڑھی ہی نہیں. ایسے گزر جاتا ہے نا جیسے پولے پیر ہے. کہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا کوئی خادم آیا نا تو اس نے کہا حضور میں گیا تو 15 دنوں میں 5 نامہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا ہے 15 دنوں میں 5 نامہ کیسے پڑھ لیا؟ انہوں نے کہا جی پڑھ لیا, سن لے. میں نے فرمایا بھائی وہ کیسے ہوئے 5 نامے کے ہر شیر کے ساتھ تو ایک شیر سویا ہوا ہے, تو تجھے کیسے گزرنے دیا 15 دنوں میں اس نے؟ انہوں نے کہا جی میں کہڑا جگائے نہیں, یہ کوڑو لگ گیا پولے پہ. شیر جگائے نہیں, میں ستے چھٹیل دے نس آیا. تو بات یہ ہے کہ آیتیں تو موجود ہیں لیکن بابڑا کا بھی لوگ پڑھتا ہے ایسے پپوڑ کے گزر جاتا ہے. چتھا نہیں ہے اس بات کو, پپوڑ سمجھ تو ایسے ہی جیسے لوگ چیگم نہیں کھاتے پھولے منہ, یعنی وہ ایسے رگڑتے نہیں, اس کو چیت دبایا نہیں کہ کچھ اس میں سے نتیجہ نکلے. دعا, اللہ اے میرے مالک مجھے بخش دے اور مجھے حکومت عطا فرما جو بے مثال حکومت, لا ینبغی لأحد من بعدی. مفسرین فرمایا یہ بات تو نہیں کرو کہ تمہارے بعد کسی کو نہ دوں, البتہ تمہیں دوں گا حکومت. لا ینبغی لأحد من بعدی والی بات زائد ہے, البتہ حکومت ملے گی تمہیں, تم مانگ رہے ہو نا, حکومت دوں گا. انک انت الوہاب, ٹھیک ہے. سخرنا لہ الریح, ہوا ان کے تابع کر دی, تجری بامرہ, ان کے حکم سے چلتی ہے, رخان نرم نرم, حیث اصاب, جہاں وہ چاہے وہاں جاتی ہے. تجری بامرہ, بامرہ سے ہی ضمیر کا مرجع حضرت سلیمان علیہ السلام, اللہ نہیں ہے. فرمایا جہاں تو چلائے گا وہاں جائے گی. کہو اللہ سے تو بات ہو گئی نا. اب ہر پیر پر کہنا نہیں انہوں نے اللہ نہیں کہا, انہوں نے اللہ نہیں کہا, ان کا انتخاب ان کا کیسے ہوا, یہ بات پاگلا مانگا جو رب سے. اب اللہ دے رہا ہے تو کیا کہے گا ہر وقت میرا نام لو, میرا تاجری بامرہ ہی. اور مفسرین میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے اور اس کی حاشیہ بھی ساتھ موجود ہے. مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ فرمایا نہیں ایسے بولنے کی ضرورت نہیں کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ایسا کرو. فرمایا آ رہی ہے نا, اگر طوفان آ رہا ہے, اور طوفان آپ جانتے ہیں
کہ اگر ایک ہوا چپیٹ بھی مارے سمندر کو تو سمندر بھی آگے آگے چل کے بھاگنا شروع کر. فرمایا تم ہوا